ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں جب ایک سازش ہوئی، ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل، ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا، ہم نے ملٹری آپریشن کیا، لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا، جن لوگوں نے اسلام زندہ باد کہا، قائد اعظم زندہ باد کہا، جنہوں نے پاک فوج اس وقت زندہ باد کہا، ان بہاریوں کو آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں۔ پاکستانی کو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا۔ کہانی بڑی لمبی ہے، شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں، آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو۔ آرمی پبلک سکول، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں میڈیا میں روز جاتا ہوں، 10 سال سے جا رہا ہوں۔ جب 16 دسمبر 2014 ہو رہا تھا، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم، آپ بھی ذمہ دار ہوتے پرے، آپ کے دل میں بھی درد ہے ملک کا۔ اس واقعے سے چند دن پہلے انڈین سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے آن ریکارڈ کہا تھا ہم اس پاکستان کو سبق سکھائیں گے، ہم ان کو تکلیف دیں گے۔ شہریار بھائی بیٹھے ہیں، ٹیم منسٹری چلائی، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ کیا ہمیں وہ دکھ وہ درد محسوس ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں، لیکن وہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کو شہید مت کرو۔ ہم نے ان کو اسکول شہادت کے لیے نہیں، ان کو اسکول کے بیگ پیچھے باندھ کے بھیجا تھا، انہوں نے انجینئر بننا تھا، انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا، انہوں نے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا تھا۔ جناب چیئرمین صاحب، ان کو اس چھوٹی سی عمر میں معصوم شہیدوں کو، یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تقدوں میں۔ چیئرمین صاحب، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تقدوں میں، پہنا دیا درویش کو تاج سر دارا۔ یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں، آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں، شہید بھی کر سکتے ہیں، اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتار۔ To cut the long story short، ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے، چلیں اس پہ ایک بات کر کے پھر اسی مذاکرات والی بات کرتے۔ بڑی ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے، وہ میں نے ادھر سے شروع کی تھی بے نظیر صاحبہ کے پاکستان آنے کے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم 100% کوئی ایسی، میں کہتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اگر غلطی کی ہے تو 2011 کے بعد کی ہوگی، جناب رانا ثناء اللہ صاحب 30 اکتوبر کے بعد شاید کی ہو۔ 1988 میں جب بے نظیر وزیر اعظم بن رہی تھی، آپ مجھے بتائیں اس کے 2 سال بلکہ 18 مہینے ٹو بی ویری ایگزیکٹ، وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ آئی جی آئی جب بڑی ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ حمید گل صاحب از آن ریکارڈ کہ اس میں جب اسامہ بن لادن کا پیسہ استعمال ہوا بے نظیر کے خلاف، کیا وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ آج کی کہانی تو نہیں، 100 برسوں کی داستان ہے۔ 3-4 چیزوں کا بڑا دکھ ہے مجھے، میں کبھی پیپل پارٹی کا ورکر سپورٹر نہیں رہا، آج بھی میں کہتا ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، صدر آپ کا بیٹھا ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا بیٹھا ہے، چاروں گورنر آپ کے بیٹھے ہیں، 16 مہینے آپ بھی ادھر اقتدار میں بیٹھے رہے، آج بھی آپ ان سیٹوں پہ ہیں، آج بھی آپ رونا روتے ہیں، آ جائیں ادھر ہمارے ساتھ اور ایک جنون اپوزیشن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں نہیں اٹھا؟ تیری رہزنی کا گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میرے چیئرمین صاحب، ہم معاملات کو سلجھانے والے لوگ ہیں۔ میں جس علاقے سے ہوں، بچپن میں لوری میں ہمیں بندوق اور تلوار سکھائی جاتی ہے، زو خوشحال تورا پلاس کفن پغاڑا بڑا پاسم کہ خبر شم چھ پختون دچا غلام شو۔ میں خوشحال خان خٹک قبر سے ہاتھ میں تلوار اور کفن پہنے نکل آؤں گا اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ پختون یا مسلمان کسی کا غلام بن گیا، لیکن ہم آپس میں لڑ کے جیت بھی گئے تو کس سے جیتیں گے؟ لاش تو پاکستانی کی گری ہے نا۔ اگر ادھر انیس ستی کی گری ہے اسلام آباد میں سب جگہوں پہ گیا ہوں۔ وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کے گیا تھا چیئرمین صاحب کہ میرے لیے دعا کرنا، میں اپنے لیڈر کو آزاد کرنے نکلا ہوں۔ آپ کے بھی لیڈر کے لیے لوگوں نے اپنے آپ پہ آگ لگائی تھی، کچھ اسلام میں حرام، لیکن میرے بھی لیڈر کے لیے مرتے وقت انہوں نے خون سے قیدی نمبر 804 لکھا ہے۔ Look at the commitment of the level of the workers of Pakistan۔ تحریک انصاف، عمران خان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میاں صاحب کا گلا اپنی جگہ درست ہے، جب میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب مشرف کا آہنی ہتھوڑا چلا، ظلم ہوا، ایمرجنسی قائم ہوئی، میاں صاحب نے دیکھا تو محدود چند لوگ تھے، ایک جاوید ہاشمی تھا، اس کو بھی پھر آپ نے پراپرلی اون نہیں کیا۔ لیکن یہ کیا کہیں، ہمارا بھی اسی طرح کا درد ہے۔ ایسا نہ ہو جو کھڑے تھے اس طرف کل کو پھر وہ پیچھے ہی کھڑے رہے، نکل گئے تھے وہ پھر آگے بیٹھے۔ ہوتا ہے سیاست میں، ہوتا ہے حضور، لیکن واللہ ہم نے عمران خان کے لیے نہیں کیا، ہم نے اپنی کمٹمنٹ، اپنی غیرت، اپنی انا کے لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی اسد قیصر کو، وہ جو آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا سراجو آدمی، آپ سے ہمیشہ بات کرتا تھا، ہماری جماعت سے گالی سنتا تھا، اس کو جب آپ نے اٹھا کے اپنے ہی میدان میں آپ نے جیل میں ڈالا،
تو اس نے صرف عمران خان کے لیے نہیں اپنی خودی اپنی انا اپنی غیرت کے لیے کیا کہ کوئی اسد قیصر کو یہ نہ کہے کہ سوابی کا بیٹا بک گیا یا ڈر گیا, کوئی شہریار خان آفریدی کو یہ نہ کہے کہ گوہاٹ کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا, کوئی نثار جٹ کو یہ نہ کہے کہ پنجاب کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا, اور یہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ پنجابی خدا نخواستہ بزدل حیا نکلتے نہیں ہیں. اس لیول کی فستائیت آپ پختونخوا میں کرو, یہاں بھی کوئی نہیں نکلے گا. ہم نے تو سنا تھا کہ مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں, یہ کیسی سانجی مائیں بہنیں ہیں؟ جب میری اور آپ کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا اور اس کو کھینچا گیا تو پھر سیال کوٹ کے ساتھ پورا پاکستان کیوں نہ رویا, اور آپ کیوں نہ روئے؟ آپ کی تو جماعت ہی خواتین کے حقوق پہ بنی ہے حضور. 22 نومبر آخر میں آتا ہوں, مذاکرات. 16 فروری کو میں, عامر ڈوگر چیف ویب صاحب اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب آج نہیں ہیں ایوان میں, ہم 3 لوگ عمران خان سے ملنے گئے. یہ بات بڑی اہم ہے. میں گورنمنٹ بینچز جو مجھے سن رہے ہیں, صاحب الرائے لوگ, بوٹ والے نہیں قلم والے, سب سے مخاطب ہوں. چلے بوٹ والی بھی ڈال, سب سے مخاطب ہوں. 16 فروری کو الیکشن ہوئے صرف 1 ہفتہ ہو چکا تھا. میں, عامر ڈوگر اور سردار لطیف کھوسہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے. میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھتا ہے, مجھے اس سے غرض ہے کہ ملک آگے چلے. اس وقت آپ کی حکومت نہیں بنی تھی, ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کون بیٹھے گا. فارم 47 کی روشنائی ابھی کچی تھی, فارم 47 ابھی خشک نہیں ہوا تھا, اس پہ دوسرا رنگ چڑھنے کے قریب تھا. خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب, آپ نے پچھلے سال 2022 رمضان میں زمان پارک میں آپ سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کیا فتح مکہ کی بات کرتے ہیں, کیا آپ آج بھی فتح مکہ ماڈل پہ کھڑے ہیں؟ میں نے جب یہ بات کی تو کیا اپنے کیا پرائے سارے میرے پیچھے پڑ گئے. اور یار آپ مجھے عمران خان سے وفا مت سکھاؤ. آپ جب اور جماعتوں میں بیٹھ کے جی بھٹو کہتے تھے, اور جب میاں صاحب آوے کہتے تھے علی محمد عمران خان کے ساتھ, تب بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہے, اور انشاءاللہ بعد میں بھی کھڑا ہوگا. میں جو بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ عمران خان نکلے, ملک آگے جائے. میں نے خان صاحب سے کہا آپ کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا میں فتح مکہ ماڈل پہ کھڑا ہوں. اور فتح مکہ ماڈل کا کیا ہے کہ جیت کے بعد انتقام نہیں, عام معافی. لیکن اس کو عام معافی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے تھے جس نے کسی کا خون بہایا. وہ تو قصاص کی بات ہے, وہ تو عدالت کی بات ہے, سیاسی انتقام نہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی, جو میں نے جب کی تو پھر مجھے میرے اپنے پڑ گئے, اور پھر آپ کے بھی یار لوگ پڑ گئے, اور وہ دوسرے بھی پڑ گئے, اور سارے پڑ گئے. خان صاحب نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے اپنے ملک کو آگے لے گیا. بلکہ ان کے الفاظ ٹو بی ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ یہ تھے کہ ویسٹ نے, عمران خان صاحب نے کہا کہ ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کے فتح مکہ ماڈل کو لے کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا, اور دیکھو ویسٹ آج کہاں چلا گیا اور ہم کدھر کھڑے ہیں. میں نے باہر آ کے یہ بات کی الیکشن کمیشن کے بعد, دوستوں کو یاد ہوگا اگر ادھر کوئی ہیں, الیکشن کمیشن کے بعد میں نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, تو ریکنسیلیشن پہ تو زور دیا کہ علی محمد کہتا ریکنسیلیشن. میں نے ٹروتھ پہلے کی ہے, پہلے ٹروتھ دین ریکنسیلیشن. سچ بولنا پڑے گا. 2 منٹ اور. 22 نومبر, یہ فیکٹس آپ کے سامنے آنے چاہیے, پوری قوم سن رہی. 22 نومبر کو ہمیں ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے جناب عمران خان صاحب سے ملنے بھیجا. ہمیں نہیں ملنے دیا. میں تھا اس میں, چیئرمین گوہر تھے اس میں, سیکرٹری جنرل راجہ تھے ہمارے, راجہ صاحب اس میں, ہمارے ساتھ رؤوف حسن صاحب اور سردار لطیف کھوسہ. ہمارا کام کیا تھا؟ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو ملتوی نہ کریں, ختم نہ کریں, صرف آن ہولڈ کر لیں, اسلام آباد کی پیریفری میں کہیں بٹھا دیں تاکہ گفتگو جو چل پڑی ہے وہ گفتگو کسی انجام تک پہنچ سکے. ہمیں ملنے نہیں دیا. اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے سیاسی لوگوں. کون ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے؟ کس کو پتا تھا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ کون چاہتا تھا کہ ڈی چوک پہ خون بہے؟ ہم تو وہ ساری لیڈرشپ عمران خان کو اس پہ کنونس کرنے گئی تھی کہ خان صاحب باہر بیٹھ جاتے ہیں فی الحال, اور موقع دے مذاکرات کو کہ شاید آپ نکل آئے, سیران نکل آئے, اور مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی سسٹم ہو. بڑا میرے پہ سوال ہوتا ہے تم کدھر تھے؟ 25 کو میں اڈیالہ کے قریب روڈوں پہ تھا, ایک نامعلوم گاڑی میں جو میری اپنی ذاتی ہے, ایک ڈرائیور کے ساتھ پولیس کے نرغوں میں سے پیچھے بیٹھے. میں نکل رہا تھا اس دن, مجھے کالی شیشوں کی گاڑی کا ذرا افادیت کا اندازہ ہوا. پولیس والوں کے بیچ میں سے پہنچ کے میں اڈیالہ پہنچا. یہاں رانا صاحب نے کہا نا کہ اجازت دی گئی تھی. رانا صاحب, علی کو اجازت نہیں ملتی, کیونکہ کسی کو پتا ہے کہ علی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اپنے لیڈر کو بغیر لڑے بغیر خون بہائے نکلوانا چاہتا ہے. اس دن گوہر صاحب کو بھیجا گیا اندر, سیف صاحب کو بھیجا گیا اندر, علی محمد پھر بھی 2 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھا رہا.
اور اس کے بعد 5-6 دفعہ میں گیا ہوں, مجھے نہیں ملنے دیا جاتا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ خون بہنا بند ہو, یہ لڑائی مار کٹائی بند ہو. آپ بات کریں نکلے اس جنجال سے, اس مصیبت سے. عمران خان کی سیوان میں, میاں نواز شریف بھی ہیں. اور اب آخری بات